بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون ہے کہ کوئی انہوں ہاتھ نہیں لا پا رہا، عدالتہ ہون یا پولیس ہو، ہر کوئی عمران خان کے نام سے پیچھے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں یار ان کچھ نہیں کہنا۔ یہ وجہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دی ہوئی فواد چودھری صاحب نے، اور فواد چودھری صاحب کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے۔ ویسے آپس دی گل ہے، فواد چودھری کی اگر آپ سمپل 1 منٹ کی گفتگو سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے نے سنجیدہ نہیں لینا، یہ کوئی سنجیدہ کریکٹر نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارا میڈیا اس کو ڈسکس کرتا ہے، سارا میڈیا لائیو چلاتا ہے، سارا میڈیا جو ہے وہ یعنی عدالتیں بھی فواد چودھری صاحب کی درخواستوں کو سننے بیٹھ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ آج تو جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں مسٹر جسٹس طارق سلیم صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ فواد چودھری صاحب کدھر ہے، ان کے 10 بجے کا ٹائم تھا، یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے کہ یہ اب تک آئے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر کافی، جو فواد صاحب آگے جس وقت، تو پھر کافی چڑھائی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ قانون پر عمل نہیں کر رہے، ساری قوم کو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا جج صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ساری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، تو پائے نے یہی گل تے اسی پہ پیٹنے ہیں، ایک مدت سے پیٹ رہے ہیں کہ پروجیکٹ عمران جو ہے وہ ساری قوم کو کے اوپر ایک عذاب کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، اور جو اس پروجیکٹ کے لانچ کرنے والے ہیں، جو اس پروجیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس قوم کے خلاف کام کر رہے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہی دل کے ساتھ اپنے لیڈر کے سنسیئر سمجھ ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کئی بار کر چکا ہوں، میرا جماعت اسلامی کے نظریات سے بہت زیادہ اختلاف ہے، میرا اور بہت ساری جماعتوں کے نظریات سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ میں ایک ذرا کیا کہتے ہیں لبرل سیکولر پروگریسو یا کریکٹر ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑے سے مذہبی کم جمہوری کم اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک نظریے کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کے فالوور ہیں وہ تو سنسیئر ہے نا۔ مطلب میں سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ وہاں پر موجود ہے، جو نوجوان وہاں پر موجود ہے، لاہور کا رہنے والا یا گجرانوالہ کا رہنے والا ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، اور وہ عمران خان کو بغیر کسی لوب لالچ کے سمجھتا ہے کہ یار ساڈے ملک دا مستقبل بہتر کرے گا، وہ تو سنسیئر ہے نا عمران نال محبت وچ، ٹھیک ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے غلط ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا جذبہ سچا ہے، اور وہ ان جذبوں کو کیش کروانے کی ناجائز کوشش کی جاتی ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، یہ ان کو آج کہا گیا کہ آپ نے ساری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک مصیبت ہے جج صاحب نے ٹال دی باجی، اور وہ بہت اچھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتوار کو کوئی جلسہ ریلی نہیں کرو گے، گھر بیٹھو چپ کر کے۔ ویاہ بھی کرنا ہوتا ہے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، پہلے پلان کیا جاتا ہے، گھر بیٹھو، خبردار کوئی بھی ریلی چلی نہیں ہوئے گی۔ لاہوریاں نو اے تے مبارک ہوئے گی، اتوار والے دن جڑا نا تہاڈا سکون نہ لنگ جائے گا۔ اس چیز پر ان کو روک دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ جناب آپ جائیں ذرا وہاں پر آئی جی صاحب کے پاس، اور آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کا قانونی حل نکالیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آئی جی صاحب جو ہیں عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے ان کو سنا ہے جیو ٹی وی کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے اس میں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جج صاحب نے آج یہ کہا کہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، نہ لاہور ہائی کورٹ نے، کسی نے نہیں روکیا تھانوں کہ آپ جو ہے وہ قانون پر عمل نہ کریں، اور وہ جو آرڈر ہے سیشن کورٹ کا اس پر عمل درآمد نہ ہو، تو وہ آ جائیں گے، ہم ان کو سارے قانون بتا دیں گے، وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، سی آر پی سی کا سیکشن 76 پڑھ لیں، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب ہے کہ سی خانو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اصل گل ہے ٹھیک ہے، ایک دن کا اور سال لگ گیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ملنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، ایک پکچر یہ ہے جو اب تک کی ہے، یہ تقریباً سمجھ لیں 2:30 بجے کا ٹائم ہے، اور ایک پکچر صبح 8 بجے شروع ہوتی سر، 8 بجے قریب۔ ایک شخصیت ہیں ملیحہ لودھی، نہیں ملیحہ ہاشمی، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ملیحہ لودھی صاحبہ بڑی مشہور صحافی رہی ہیں اور بڑی ایمبیسڈر رہی ہیں پاکستان کی، بڑی لرنڈ خاتون ہے ویسے وہ، آج کل پاکستان میں نہیں ہوتی، لیکن ان کی وجہ سے میرے منہ میں وہ نام آ گیا، کتنے مطلب ملیحہ لودھی پڑھی لکھی بڑی لرنڈ خاتون، کتنے ہے ملیحہ ہاشمی۔ اب خاتون ہونے کی وجہ سے میں ملیحہ ہاشمی کو وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو اگر کو اے گل کسی شہباز گل ورگے نے کیتی ہوندی تو پھر میں دسدا کہ کیویں مطلب یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن خاتون ہونے کی وجہ سے میں کچھ وہ عورت کارڈ کھیل لیندی ہیں نا فٹافٹ، ایس کر کے تھوڑا جا میں کیا کہتے ہیں چکنا۔ لیکن انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا نا سر، وہ ٹویٹ کوئی پڑھ لے، کوئی دیکھ لے، کوئی سن لے، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے اور وہ آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے، اور میں یہ اسکرین شاٹ جو ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں تاکہ جو ہے وہ کوئی پریشانی نہ رہے۔
ملیہ ہاشمی صاحبہ نے صبح ٹویٹ کیا، یہ سر 8:25 پر 16 مارچ 2023، یہ سر یعنی آج کا ٹویٹ ہے۔ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی تیاری 200 گنا زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے، خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے۔ یہ اب دو الفاظ پہ غور کیجئے گا، ایک خیبر پختونخوا، دوسرا ٹرینڈ مجاہد، ان دونوں پر میں نے بات کرنی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ پھر آج پولیس / رینجرز نے لاقانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اندازہ لاؤ کہ پولیس اور رینجر لاقانونیت آئے گی تے اے اتنے بیٹھی جیڑی پرول بم بنا کے دے رہی ہے، یہ قانون دے مطابق کر رہی ہے۔ اس کے آگے میرا پھر جو ہے نا پٹری ہو جائے گا، خاتون کارڈ تو بچن نہیں، میں دوبارہ اس کے ٹویٹ کی طرف آ جاتا ہوں۔ کہتے جی ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا۔ یعنی یہ پنجاب پولیس کو اور پاکستان رینجرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد بنیں گے۔ آپ اندازہ کریں انہوں دی زبانہ دیکھو، کڈیاں زبانہ انہوں دی گز گز لمیاں ہوئی پہ ہیں، کسی نے وہ نہیں نا لگامہ نہیں نا پائیاں۔ کوئی تو ہے نا جس کے بر پر اتنی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کون ہے؟ پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والے نیٹ ورک سارا ذہن میں آ جائے، وہ سارا وہی ہے پائے نا، وہی چل رہا پیا۔ اچھا پھر کہتے ہیں آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، وہ غلطی مت کرنا۔ تڑیاں دیکھو کس کو لگا رہی ہے، یہ ملیہ ہاشمی، یعنی یہ پاکستان رینجرز کو، پنجاب پولیس کو، ریاست کو بیسیکلی تڑیاں لا رہی بی ہے، ریاست کو تڑیاں لگا رہی۔ یعنی ہوتا ہے نا، وہ کہتے تھے جنرل باجوہ کو، ایک شخصیت کو کہتے ہیں جی اسی پورے دائرے نوں نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو وہ پولیس اور رینجرز کا لکھ کے کہہ رہی ہے، نہیں کوئی ایک بندہ نہیں ہے، ڈاکٹر عثمان کی بات نہیں کر رہی وہ رینجرز کے ڈی جی کی بات نہیں کر رہی، وہ سارے ادارے نو کہہ رہی ہے، مطلب ریاست کو کہہ رہی ہے۔ اور کوئی ہے سننے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بڑا عہدیدار آئین کے تحفظ کی جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں، جن کو یہ دوران سماعت کہتے تھے کہ آئین دروازے پہ دستک دی آج آئین نے، سر کوئی ہے جو اس مظلوم پولیس والوں کی، یہ رینجرز والوں کی ہے، انہوں دی پکار بھی سن لے کہ جناب وہ ایک جیڑی اپنے پیراں تے آپ پراپر ٹر کے جا نہیں سکتی کسی تھان دے اوتے، لفٹ چاہیے ہر تھان تے جان لئی، ٹھیک ہے، وہ جناب پاکستان رینجرز کو اور پنجاب پولیس کو تڑیاں لا رہی ہے ٹویٹر دے اوتے۔ اور جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھا اور جب میں نے اسکرین شاٹ لیا، اس وقت تک یہ 40,500 لوگ اس کو دیکھ چکے تھے، 1846 ری ٹویٹ ہو چکے تھے، اور جو ہیں یہ 47 کوٹ کے ساتھ ری ٹویٹ ہو چکے تھے۔ یہ سر اس کا اس وقت تک کا ریکارڈ ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ لائک تے پتہ نہیں کنے کو 8-10 ہزار بج گئے ہونے ہیں، وہ لائک والا کھانا یہاں پر نہیں آ سکا، پتہ نہیں کیوں۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ بلو ٹک والا ہے، اے مکر نہیں سکتی ہے، تو بلو ٹک ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے پنجاب پولیس کو، ڈی جی ISPR کو، FIA کو، بہت سارے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے ساتھ ٹیگ کر کے کہا کہ حضور کوئی ہے دیکھنے والا، کو پوچھنے والا، کو سننے والا، اتنے قانون ترسیا پیا، قانون دی یعنی انہوں لہو لہان کرتا پڑے قانون، انہوں نے تو کوئی ہے ان کو دیکھنے والا، پوچھنے والا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے 2 الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور دوسرا ٹرینڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں آنے لگا ہوں اس بات کی طرف، یہ دونوں الفاظ کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اور 25 مئی کے واقعے کے بعد ان کو جب وہ عمران خان صاحب گئے تھے وہاں پہ، وہ جب سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو پتہ ہی نہ ہو کسی کی فیصلہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے ان تک ہماری بات پہنچی نہ ہو، یعنی عمران خان کو ہر حوالے سے پاک و پوتر تصور کر کے سارے جو ہے فیصلے دیے گئے تھے۔ تو اس میں جب وہاں پر لالو لال کی تھی نا رانا صاحب دے مجاہدہ نے، تو سر وہاں پر شہباز گل صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے پٹھانوں کو مارا ہے، آپ کو پتہ ہے پٹھان تو جنموں کی دشمنیاں رکھتے ہیں، یہ شہباز گل بات کر رہا تھا۔
اور تب بھی مجھ جیسے خاکسار نے کہا تھا کہ حضور تسی کی ایتھے نویں لڑائی پوان آ گئے ہو. آگے الطاف بھائی دا پایا گند نہیں مکدا پیا. کراچی میں ایک زندگی عذاب ہے لوگوں کی آج تک. وہ مجھے ایک خاتون نے باقاعدہ طور پر یہ میرے ساتھ کیا کہتے ہیں شکوہ کیا. انہوں نے کہا میرا جوان بھرا ماریا گیا, 22 سال کا جوان بھرا, یہ اس لڑائی کے اندر خام خواہ مار دیا کسی نے راہ جاتے. ہمارا کیا قصور, الطاف بھائی کو ہم نے یہاں تک پہنچایا تھا. ہمیں یعنی لسانی بنیاد کے اوپر سزائیں ملتی ہیں. تو اے بھائی جڑے نے شہباز گل صاحب یہ اس طرح کی بات کرتے تھے. اب یہ کیا کہہ رہی ہیں کے پی کے سے, یعنی اے بھی ایتھے لسانیت اور صوبائیت اور سارا کچھ پلا رہی. بات سمجھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں. اب ٹرینڈ مجاہد ذرا انہوں نے کہا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتانے لگوں. وقار ستی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ دیکھیں. وقار ستی صاحب نے کہا کہ جناب یہ عمران خان کی تصویر ہے. اس تصویر کو اگر آپ نوٹ کریں تو منہ جیڑا چھکو پایا ہے, یہ ماسک ڈالا ہوا ہے, اس کو میں چھکو کہتا ہوں, یہ سر نیٹو فورسز کا ہے. اور نیٹو فورسز اپنی ہر شے چھڑ کے نس گئی, طالبان نے چک لی سی. عمران دے کول کتوں آئی دسو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے دوجے پاسے رابطے رہے. ستی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ڈھکی چھپی بات ہی کوئی نہیں ہے. عمران خان تو باقاعدہ طور پر یہ بات یعنی پبلکلی کہتے ہیں کہ طالبان میرے ماسی دے پتر پر آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں گا, لاو ہے اپنے. وہ تو کہتے ہیں انہوں نے بساڑا ہے تھے, انہوں نے اتنے گھر بنا کے دیو. یہ تو مطلب ہمارے مجاہد ہیں, وہ تو ان کو پریز کرتے ہیں تو پہنچاتے ہوں گے. اچھا اب یہ جب بات آئی تو پھر بات اس سے آگے بڑھتی ہے. ایک تصویر وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے سر. یہ محمد اقبال خان صاحب ہیں مبینہ طور پر. یہ عمران خان کی ڈیوٹی پر زمان پارک میں مبینہ طور پر کل موجود تھے. یہ محمد اقبال خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو صوفی محمد صاحب یاد ہوں گے. وہ پتہ نہیں طریقے نفاذ شریعہ کوئی اس طرح کی انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی, اور یہاں سے 10-15 ہزار نوجوانوں کو ورگلا کے, یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں میں بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں, کہ ورگلا کے لے گئے تھے کہ جناب ہم نے افغانستان جانا ہے اور جا کے وہاں پہ نفاذ شریعت کرنا ہے اور جناب اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے. جو بھی انہوں نے ایک لوگوں کو خواب دکھایا تھا, ٹھیک ہے, وہ ان کو لے کر وہاں پہ چلے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ صاحب جو ہیں مبینہ طور پر محمد اقبال صاحب ان کے ترجمان تھے. اور یہ اس مسالتی عمل کے نتیجے میں ریکنسیلیشن پروسیس کے عمل میں پہن رہا ہوئے نے, وہ جو طالبان کے ساتھ کیا گیا, وہ جنرل فیض صاحب اور عمران خان کی حکومت تھی اس وقت سر, لڑائیاں نہیں ہوئی ایپ آئی اچ باہر آیا ہے مبینہ طور پر. اور یہ عمران خان کی ڈیوٹی پر مامور ہے. یہ ٹویٹر کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے, میں کوئی شے پلے نہیں کہہ رہا, سب کچھ ٹویٹر کے اوپر رپورٹڈ ہے. اور یہ سارے لنک ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے سر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عمل کے اندر یہ جو بار بار یاد کرے شبلی فراز سمیت بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ اے جڑی سانو برگر پارٹی کہندے سن نا, تو برگر پارٹی کا تاثر تو ہم نے ختم کر دیا, اب تو میرے کو برگر پارٹی نہیں نہ کہے گا. اندازہ لگائیں ان کا, ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں. انہوں نے اپنے یہ تاثر کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب پولیس کے جو آئی جی ہیں انہوں نے کہا جناب اسی بڑے دلیر لوگ ہاں, ساڈی گل نوں کمزوری نہ سمجھو, ہم نے جان بوجھ کر خود کو ریسٹرینڈ کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے. اور ایس چکر چ نہ رہنا کہ جناب آپ جو ہیں وہ آپ کو ون اوور نہیں کیا جا سکتا. ہم نے قانون پر عمل کرنا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں روکا ہے, ہم رک گئے ہیں. آج مذاکرات کا ٹائم دیا ہے, ہم وہ مذاکرات کریں گے. اس جو ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق چلیں گے, جو پیچھے سے آرڈر ہے اس کے مطابق چلیں گے. ہماری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح کی ہائیڈ آؤٹس بن جائیں گے, اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پائن پھر ملک کی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. نو گو ایریاز جو ہے نا, نو مور نو گو ایریاز, یہ پالیسی ہے ایکچولی جو ان کی بات سے میں سمجھاؤں, اور یہ پالیسی ہونی چاہیے.
عمران خان جو ہے وہ اتو نہیں اترے آیا. لیکن حضور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے جیسے ہی کوئی عمران خان تو ریلیٹڈ شے آتی ہے نا, ہائی کورٹ دے وچ فٹافٹ نوٹس ہوتا ہے, فٹافٹ اپیل آتی ہے, فٹافٹ جناب اتنے بینچ بنتا ہے اور جناب مسالتی فیصلے شروع ہو جاتے. یعنی عدالت کے اندر مسالتی کونسل لگ جاتی. آپ وہ جو گورنر پنجاب کا آرڈر تھا پرویز لائی کو بطور وزیر اللہ کام کرنے سے روک دیا تھا, 5 رکنی بینچ بنا اور پہلی سماعت تے مکمل ریلیف دیتا, دوجے نو سنے بغیر ہی دیتا ریلیف. اگلی سماعت پر بھائن نے کھل کے جناب کہتا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو, اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی اس کے بعد, اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارا معاملہ ہے نا سر, مسالتاں مسولتاں, یہ ثالثی عدالتیں, یہ نہیں حضور آئین پر عمل کر دیں, قانون پر عمل کر دیں, اللہ اللہ خیری صلی اللہ. کیوں عمران خان کیا اوپر سے اترا ہوا ہے کہ انہوں جناب ہے نوٹس وصول نہیں ہو سکتا یا اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں وہ گرفتار ہوتا؟ رول آف لا ہے, بات کرتا ہے تو پہلے گرفتاری دیو. تو اس پر ابھی بہرحال چونکہ ابھی 2 عدالتوں میں معاملہ دوبارہ زیر سماعت آ گیا ہے, پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمران احمد خان نیازی کی جگہ کوئی محمد عمران, کوئی محمد عمران میر, کوئی عمران شفقت, ٹھیک ہے, ایندی کوئی ایٹم ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی عام شہری ہوتا تو کیا عدالتوں کی طرف سے یہ رویہ ہوتا؟ کیا پولیس کی طرف سے یہ رویہ ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ڈاڈیاں دا 27 100 یہ پنجابی کی مثال ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کی گنتی جو ہے وہ کہتا ہے 100 میں 20 جو ہے, یعنی 20 5 نہیں ہوندے, 5 واری 20 نہیں ہوتا, 7 واری 20 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاڈیاں دا 27 100 یعنی 100 کے اندر اگر آپ 20 کا پہاڑا پڑے تو 5 پہ جا کے 100 پورے ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے نہیں, جہاں طاقتور ہوتا ہے جب اس نے لینا ہوتا ہے تو وہ پھر 7 کہتا ہے ہوں گے 20, 7 نو 20 نظر دو گے پھر میرا 100 بنے گا. وہ ایکچولی 140 نو 100 کہہ رہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سر یہ جتنی ایکسرسائز ہوئی ہے اس سے عام آدمی نے یہی تاثر لیا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر کہ جو طاقتور ہوگا وہ یہاں پر جو چاہے گا کرے گا. وہ سامنے ہائی کورٹا بھی بالکل اینچ ملائی اور عدالتہ بھی ملائی اور پولیس بھی ملائی اور تہاڈا بس نیٹ ورک ہونا چاہیے. ہاں جی, وہ نیٹ ورک جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے حضور. یہ ہے عمران خان کے پیچھے سارا کچھ. ملیح ہاشمی, ابھی بھی کسی نے جانچ پھٹک کرنی ہے اس معاملے کی تو کوئی بہت ہی دور جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ملیح ہاشمی ایک مشہور عورت ہے, اپڑ لو صحافی بھی رہی ہے, 1-2 ٹی وی چینل میں بیٹھتی تھی. پڑھ لو ٹویٹ تہاڈے کول ہے, چکو لجا کے بڑی عزت آبرو نہ پوچھو بی بی کتنے نے بندے, کہڑے نے تڑیاں کہڑیاں لا رہی, کہڑے ٹرین مجاہد بھائی اتنے دس دے سانوں, معاملہ حل ہو جائے گا. تو اگر فورگو کر دیا, نظر انداز کر دیا, منہ پرلے پاسے کر لیا کہ کوئی گل نہیں, تو پھر پائن ٹوٹے ہوئے چھتر اور ودے جان گے سارے, اور ودے پہ جائے کہیں کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. چاچو جی پیرا دے بھار پاؤ, خدا کا واسطہ ہے, آپ بہت تھوڑی دیر کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں اور بہت تھوڑی دیر مزید رہیں گے. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی بنے گے نہیں کہ بنیں گے. پاکستان نے رہنا ہے, بس ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان اچھے طریقے سے رہے اور یہ جو نیٹ ورک ہے نا اس سے جان چھوٹ جائے. میری کم از کم یہی خواہش ہے, آپ کی پتہ نہیں کیا خواہش ہے. جو بھی خواہش ہوگی لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویڈیو.